مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا أحصي ثناء عليك وأنت كما أثنيت على نفسك. خواتین حضرات، السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جس میں ہم اللہ کی توفیق سے، اللہ جل شانہ کے احسان کی وجہ سے، اللہ کے فضل کی وجہ سے ہم سے وہ نیکیاں ہو جاتی ہیں جو عام دنوں میں مشکل سے ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو ہم اپنے اوپر روک دیتے ہیں اور محض اللہ کی رضا کے لیے دن بھر بھوکے بھی رہتے ہیں، پیاس بھی لگتی ہے، پیاسے بھی رہتے ہیں، پھر حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ بھئی قرآن جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، پانچوں وقت کی نمازوں کی ہم اہتمام کرتے ہیں، حتی الامکان ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو مسجد میں پڑھا جائے، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ میں کبھی کبھار سوچا کرتا تھا کہ جب ہم تبلیغ پر نکلتے تھے، اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، کوئی ٹچ سمجھ نہیں ہوتا تھا، اور اتنی باتیں کرتے تھے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ یہاں اللہ جل شانہ ایک چاند دکھاتے ہیں اور مسجد میں بھر جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کا معاملہ عجیب ہے، بالکل۔ تو میں کل ایک مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک تصنیف ہے ذکر و فکر، اس میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا ان کے ایک استاد کا۔ وہ واقعہ مجھے بہت مزہ آیا اس کو پڑھنے کا۔ اسی کنٹینیویشن کے اندر ایک واقعہ مفتی صاحب نے اپنے انہی استاد کا ایک اور لکھا ہوا ہے، اور وہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس کا ٹائٹل تو کوئی نہیں، لیکن میرے ذہن میں اس کا ایک ٹائٹل آیا ہے، اور وہ یہ کہ یہاں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ہم لوگ اکثر و بیشتر یہ بات کرتے ہیں کہ رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب رزق کو ضائع نہ کرنا، اس کا کیا مطلب ہے کہ رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے؟ تو مفتی صاحب اپنے ان استاد کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے والد ماجد حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر ملاقات کے لیے گئے ہوئے تھے۔ کھانے کا وقت آ گیا تو بیٹھک میں دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا گیا۔ کھانے سے فارغ ہونے پر میرے والد صاحب دسترخوان سمیٹنے لگے تاکہ اسے کہیں جھٹک آئیں۔ حضرت میاں صاحب نے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ والد صاحب نے عرض کیا کہ حضرت دسترخوان سمیٹ رہا ہوں تاکہ اسے کسی مناسب جگہ پر جھٹک دوں۔ میاں صاحب بولے کیا آپ کو دسترخوان سمیٹنا آتا ہے؟ والد صاحب نے کہا کیا دسترخوان سمیٹنا بھی کوئی فن ہے جس سے سیکھنے کی ضرورت ہو؟ میاں صاحب نے جواب دیا جی ہاں، یہ بھی ایک فن ہے، اور اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کو یہ کام آتا ہے یا نہیں؟ والد صاحب نے درخواست کی کہ حضرت پھر تو یہ فن ہمیں بھی سکھا دیجئے۔ میاں صاحب نے فرمایا کہ آئیے میں آپ کو یہ فن سکھاؤں، دسترخوان سمیٹنا۔ عجیب۔ یہ کہہ کر انہوں نے دسترخوان پر بچی ہوئی بوٹیاں الگ کی، ہڈیوں کو الگ جمع کیا، روٹی کے جو بڑے ٹکڑے بچ گئے تھے انہیں الگ رکھا، پھر روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو برادے کسی شکل میں پڑے رہ گئے تھے انہیں چن چن کر الگ اکٹھا کر لیا۔ پھر فرمایا میں نے ان میں سے ہر چیز کی الگ جگہ مقرر کی ہوئی ہے، یہ بوٹیاں میں فلاں جگہ اٹھا کر رکھتا ہوں، وہاں روزانہ ایک بلی آتی ہے اور یہ بوٹیاں کھا لیتی ہے۔ ان ہڈیوں کی الگ جگہ مقرر ہے، کتے کو وہ جگہ معلوم ہے اور وہ وہاں آ کر یہ ہڈیاں اٹھا لیتا ہے، اور روٹی کے یہ بڑے ٹکڑے میں فلاں جگہ رکھتا ہوں، وہاں پرندے آتے ہیں اور یہ ٹکڑے ان کے کام آ جاتے ہیں، اور یہ جو روٹی کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں یہ میں چونٹیوں کے کسی بل کے پاس رکھ دیتا ہوں اور یہ ان کی غذا بن جاتی ہے۔ پھر فرمایا یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا رزق ہیں، ان کا کوئی حصہ اپنے امکان کی حد تک ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا ایک حقیقی اسلامی معاشرے کا وہ مزاج و مذاق جو قرآن و سنت کے دلکش رنگ میں ڈھلا ہوا ہے۔ ظرافت سے منع نہیں فرمایا، مزاح سے منع نہیں فرمایا،
لیکن یہ وہ لطیف انداز ہے جو قرآن و سنت میں ڈھلا ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو دین پر آ گیا وہ بہت ہی ایک دم سیریس قسم کا آدمی بن جائے گا اور اس کی زندگی سے ساری لطافت ذرافت نکل جائے گی۔ میں آپ کو حلفیہ یہ بات بتاؤں، میں بھی یہی سمجھا کرتا تھا کہ یہ دیندار لوگ جو ہیں یہ بڑے سیریس ٹائپ ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ کوئی شعر و ادب سے ان کا کوئی تعلق، نہ فن سے ان کا کوئی تعلق۔ لیکن یہ بات بالکل ہی اس کے برعکس نکلی، بالکل ہی برعکس نکلی۔ یہ میری تمہاری طرح کے انسان ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے جمالیات کا حسن پرکھنے کی بھی صفت دی ہے، لطافت سے بھی بھرپور بنایا ہے، ذرافت سے بھی بھرپور بنایا ہے۔ بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش مزاج تو کوئی ہوا ہی نہیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش مزاج تھے، اتنا مسکراتے تھے کہ نہ آپ جتنا کوئی خوش مزاج تھا نہ اتنا کوئی مسکرانے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی بہت مزے کا تھا۔ ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو بیچ میں کھجوریں پڑی نہیں اور آپ کھجوریں کھا رہے۔ تھوڑی دیر میں آپ نے کیا کیا کہ وہ کھجوریں کھاتے کھاتے اس کی گٹھلی لی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سامنے رکھنا شروع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، باقی صحابہ نے بھی یہی کرنا شروع کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سامنے کھجور کھا کھا کے گٹھلیاں رکھنا شروع کر دی۔ اب جب سب کھجوریں کھا لی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا، علی تم عجیب ہو، ساری کھجوریں کھا گئے، گٹھلیاں تمہارے سامنے پڑی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے، جو کہ خوش مزاجی میں جن سے بڑھ کر کوئی تھا ہی نہیں، جن سے بڑھ کر کوئی خوش مزاجی اور خوش طبعی میں تھا ہی نہیں، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کم از کم گٹھلیاں تو چھوڑ دی، آپ حضرات نے تو گٹھلیاں بھی نہیں چھوڑی۔ تو اب یہ ایسا مزہ ہے جو قرآن و سنت کے رنگ میں ڈھلا ہوا ہے، اس میں جھوٹ بھی کوئی نہیں۔ پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بوڑھی عورت نے پوچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ بوڑھی عورت پوچھتی ہے کہ کیا یہ جنت میں جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اس عورت کو بتائی تو وہ عورت رونا شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیا فرمایا؟ کہا میں نے سچ تو کہا، جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی، جنت میں تو ہر ایک جوان ہو کے جائے گا۔ پھر ایک دفعہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت خوش ہوئے۔ جب وہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں اونٹنی کا ایک بچہ ہدیہ کروں گا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا خدا کے بندے ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہے۔ تو اب اس میں اس قدر لطافت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش مزاج تھے اور میں نے دیکھا خاص اللہ والے نے بہت خوش مزاج ہوتے ہیں، بہت ذرافت ہوتی ہے ان کے اندر، لیکن ان کا مزاق بڑے مزے کا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ دیکھو رزق کا صحیح استعمال، حضرت نے کیا فرمایا یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا رزق ہیں، ان کا کوئی حصہ اپنے امکان کی حد تک ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھا ایک حقیقی اسلامی معاشرے کا وہ مزاج و مزاج جو قرآن و سنت کے دلکش رنگ میں ڈھلا ہوا ہے۔ چونکہ اللہ جل شانہ نے ہمیں بے حساب رزق عطا فرمایا ہوا ہے، اس لیے اس کے چھوٹے چھوٹے اور تھوڑے تھوڑے حصوں کی ہمیں نہ صرف یہ کہ قدر نہیں ہوتی بلکہ بسا اوقات ہم اس کی بے حرمتی تک پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی وقت خدا نخواستہ اسی رزق کی قلت پیدا ہو جائے تو پتہ چلے کہ ایک ایک ذرہ کی کیا قدر و قیمت ہے۔ کہنے کو تو آگے حضرت فرماتے ہیں کہ کہنے کو تو سبھی یہ کہتے ہیں کہ رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کہنے کو تو سبھی یہ کہتے ہیں رزق کو ضائع کرنا نہیں چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے، لیکن ہماری آج کی زندگی میں یہ بات محض ایک نظریہ ہو کر رہ گئی ہے۔ بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں اس میں جو کہ ہماری روزانہ کی زندگی میں اکثر ہوتے ہیں۔ تو ایک اور واقعہ بھی اس میں لکھا ہے جو کہ مجھے بہت مزے کا لگا، بڑا عجیب لگا۔ جی آگے حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی بار ایک سرکاری عشائیے میں شریک ہوا تو مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ڈرائیوروں کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا کہ نہیں۔ چنانچہ میں نے صرف احتیاط کے لیے اپنے ڈرائیور کو کھانے کے پیسے دے کر یہ کہہ دیا تھا کہ اگر یہاں کھانے کا انتظام نہ ہو تو وہ کسی ہوٹل میں کھانا کھا لے۔ جب میں اندر پہنچا تو میری میز پر ایک اعلیٰ سرکاری افسر میرے ہم نشین تھے اور وہ ملک کے غریبوں کی حالت زار پر بڑا پردرد لیکچر دے رہے تھے۔ اس لیکچر میں عوام کی غربت و افلاس پر رنج و غم کا اظہار بھی تھا، اپنے معاشی نظام کی برائیاں بھی تھی، سوشلسٹ ممالک کی تعریف بھی تھی اور اپنے ملک کے سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور سوشلزم
کہ مخالف عناصر پر تنقید بھی تھی۔ جب ان کی یہ گفتگو کا یہ موضوع ختم ہو گیا اور کھانا شروع ہونے پر مختلف باتیں شروع ہو گئیں تو میں نے انہی صاحب سے عرض کیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ڈرائیوروں کے لیے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ کہنے لگے جی ہاں، اس سطح کی دعوتوں میں عموماً یہ انتظام نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے تو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ ہم یہاں کھانا کھا رہے ہوں اور ہمارے ڈرائیور باہر بھوکے کھڑے ہوں۔ اس پر انہوں نے خاصی بے پرواہی سے جواب دیا کہ جی ہاں، یہ بات ہے تو تکلیف دے، مگر اتنے سارے ڈرائیوروں کا انتظام بھی تو بہت مشکل ہے، اور یہ لوگ اس بات کے عادی ہیں، وہ بعد میں گھر جا کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ اسی دعوت کے انتظام پر میں نے پلیٹوں اور ڈونگوں میں بچے ہوئے کھانے کا اندازہ لگایا تو میرا غالب گمان یہ تھا کہ اس میں تھوڑا سا اضافہ کر کے وہ کھانا تمام ڈرائیوروں کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ کھانے کے بعد عشائیے میں تقریروں کا بھی سلسلہ تھا اور وہ اتنا دراز ہوا کہ ہم 11 بجے کے بعد وہاں سے روانہ ہو سکے۔ راستے میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا کہ تمہارے کھانے کا کیا ہوا؟ اس نے بتایا میں نے اور میرے بعض ساتھیوں نے ایک قریب کے ہوٹل سے کھانا کھا لیا تھا۔ پھر وہ خود ہی کہنے لگا کہ البتہ بعض ڈرائیوروں کے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے، وہ ابھی تک بھوکے ہیں۔ مثال کے طور پر اس نے کئی ڈرائیوروں کا ذکر کیا اور کہنے لگا کہ وہ اب اپنے صاحب کو گھر پہنچا کر بس میں اپنے گھر جائیں گے اور 12-1 بجے گھر پہنچنے کے بعد کھانا کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ویسے میں آپ کو ایک بات تجربے سے بتانا چاہتا ہوں۔ تجربے سے میری بات یہ ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، جیسے ابھی سرکاری افسر کا ذکر حضرت نے فرمایا کہ جو اپنے نظام کی برائیاں کرتے ہیں، پاکستان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ان میں ایک کثیر تعداد ہے لوگوں کی، کثیر تعداد ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسی ملک سے کمایا، اسی ملک کا کھایا، اور اسی ملک میں ان کی عزت ہے، اسی ملک میں ان کی عزت ہے۔ تو یہ تو میں ذاتی تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں میرے عزیزوں۔ جس کے پاس بیٹھو اور وہ پاکستانی سسٹم کی برائی کرنا شروع کر دینا، یہ بات حلفاً میں تمہیں کہہ رہا ہوں، وہ اس سسٹم کو ابیوز کرنے میں سب سے آگے ہوگا، سب سے آگے وہی ہوگا اس سسٹم کو ابیوز کرنے میں۔ اور میں نے دیکھا ہے غربا جو ہیں وہ بیچارے کچھ بولتے بھی نہیں، پسنے کو تیار رہتے ہیں۔ ایوریج طبقے کے جو لوگ ہیں، جو مڈل کلاس اور یہ لوور مڈل کلاس لوگ ہیں، وہ ایسی بات بھی نہیں کرتے، اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ ایک ہے بیماری ہمارے اس معاشرے میں لوگوں کے اندر، جس تھالی میں کھا رہے ہیں اسی تھالی میں چھید بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی برائی ہے کہ جو آج ناسور کی طرح اس معاشرے میں پھنستی جا رہی ہے۔ میں تمہیں پاکستان کے بارے میں بتاؤں پاکستان کیا ہے۔ ہم نے اپنے ایک بزرگ سے یہ بات پوچھی کہ جی پاکستان میں سنتے ہیں روز ہی اتنی برائیاں، اتنی برائیاں، اتنی برائیاں ہیں، پاکستان میں کوئی اچھائی بھی ہے کہ نہیں؟ تو ہنسنے لگے، کہتے ہیں اب گنو، پاکستان پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسجدیں پاکستان میں ہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ ایک وقت میں اذان پاکستان میں دی جاتی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ نمازی پاکستان میں ہے، دنیا میں سب سے زیادہ زکوٰۃ پاکستان میں دی جاتی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ لوگ روزے پاکستان میں رکھتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ قرآن کے حافظ پاکستان میں ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ قرآن پاکستان میں پڑھا جاتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ صدقہ پاکستان میں نکلتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ علماء پاکستان میں ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں لوگ پاکستان میں نکلتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ اللہ کے راستے میں پاکستان میں دیا جاتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے نام پر شہادتیں پاکستان کے اندر ہوتی ہیں۔ پاکستانی معاشرہ وہ معاشرہ ہے، اس معاشرے کی جو سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے جو ہمارے معاشرے کا، وہ ہے ہمارا یہ کلوزڈ فیملی سسٹم جو ہے، کلوز فیملی سسٹم جو ہے۔ باہر کی دنیا کے اندر 15-16 سال کا لڑکا یا لڑکی ہو، ماں باپ لات مار کے باہر نکال دیتے ہیں۔ یہاں پر بیٹے کی عمر 25, 26, 27, 28, 30 سال ہو جائے، اگر باپ ابھی تک کما سک رہا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا چاہے کچھ نہ کرے میرے ساتھ ہی رہے، اور پھر جب بیٹا کمانے کے قابل ہوتا ہے تو اس کا دل یہ کرتا ہے کہ میرا باپ یا میری ماں میرے ساتھ ہو، میں اس کی اتنی خدمت کر سکتا ہوں کروں۔ پھر اس معاشرے کی ایک اور بہت بڑی کلاس بات جو ہے، ایک دفعہ میں ایک ڈاکومنٹری شوٹ کرنے کے لیے بہت پہلے فرانس گیا،
تو میں نے وہاں جا کے دیکھا کہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ جو ان کے اولڈ ہومز تھے ان پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے اولڈ ہومز دنیا کے بہترین اولڈ ہومز ہیں کہ وہاں پر بوڑھے لوگ رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہاں پر ایک ان کی پوری کمیونٹی ہے جو کہ میں نے جب ان لوگوں کو، ان بوڑھے لوگوں کو جا کے دیکھا، اولڈ پیپل کو، تو آپ یقین کریں میرے آنسو نکل گئے۔ میں کانپ اٹھا یہ سوچ کے کہ کیا میں اپنے گھر میں سکھی رہ کے کیا اپنی ماں کو کسی ایسی جگہ پر ڈال سکتا ہوں یا اپنے باپ کو کسی ایسی جگہ پر ڈال سکتا ہوں؟ میرے ساتھ جو پروڈیوسرز اور جتنے باقی لوگ تھے، آپ یقین کریں وہ بھی کانپ گئے ان گھروں کو دیکھ کے کہ جن ملکوں کی آج ہم ایک دوسرے کو مثالیں دیتے ہیں نا، آج ان کا آپ حال یہ دیکھ لیں۔ وہاں پر دودھ والا دودھ کی بوتلیں لے کر آتا ہے، جیسے ہی 3 بوتلیں باہر پڑی رہ جائیں اور گھر کے اندر نہ جائیں، وہ کمیونٹی والوں کو فون کرتا ہے، کمیونٹی والے آ کے چیک کرتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ اندر وہ جو بوڑھا آدمی ہے وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ بدبو اور تعفن وہاں پھیل جاتا ہے، یہ جاتے ہیں جا کے اس کو ایک پلاسٹک کے ڈبے میں پیکٹ میں لپیٹ کے باہر لے کر آتے ہیں۔ یہ وہ معاشرہ ہے جس کی آج تقلید ہم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہم سے بہتر ہے۔ اللہ کا کروڑ ہا شکر کرو تو اس ملک میں ہو، میں دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں نہ گیا ہوں۔ پوری دنیا اللہ نے مجھے جانے کی توفیق دی اور گھومنے کی توفیق دی۔ میں آپ کو اپنے ان تجربات سے بتا رہا ہوں، ہم انتہائی خوش قسمت ہیں کہ اس ملک میں رہتے ہیں۔ کل تک کے لیے آپ سے اجازت لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔